آپ کو اغراض و مقاصد تفصیل سے بتائیں جن کا مینڈیٹ لے کے ہم الیکشن میں بھاری سیدھے سے جیتے ہیں۔ پامی پاکستان کے میڈیکل اور ڈینٹل جتنے کالجز ہیں ان کی جماعت ہے، اور یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل پاکستان میں 160 کالجز ہیں تقریباً، جس میں سے 110 پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے 65% قریب جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل میں حصہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ تو پامی ان 110 میڈیکل کالجز کی نمائندہ جماعت ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا ایشو جو آج کل چل رہا ہے کہ پی ایم سی ایکٹ یا پی ایم ڈی سی، تو پی ایم سی ایکٹ اور پی ایم ڈی سی کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آخری حصے میں جو درپیش مسائل ہیں میڈیکل ایجوکیشن کو وہ بیان کیے جائیں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پامی نے اپنے آپ کو عوام کے آگے پیش کیا ہو یا میڈیا آگے پیش کیا ہو کہ جو کویشچن ہو وہ ہم ان کو اٹینڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں اغراض و مقاصد سے۔ پامی کا پہلا مقصد جو ہے جی وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو میڈیکل پروفیشن میں پروموٹ کرنا ہے۔ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ریگولیٹر نے، کسی یونیورسٹی نے، ایڈمٹنگ یونیورسٹی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ ہم ابھی بھی وہ 40-50 سال پرانا کریکلم پڑھا رہے ہیں بچوں کو جو ہمارے بزرگوں نے پڑھایا تھا ہمیں، اور پوری دنیا شفٹ ہو چکی ہے۔ اب پوری دنیا میں ماڈیولر سسٹم آ چکے ہیں، اور ابھی ہم اسی اینول پروگرام پہ چل رہے ہیں، سوائے 3-4 آغا خان یونیورسٹی ہے یا لاہور یونیورسٹی ہے، سپیریئر یونیورسٹی ہے یا رفا یونیورسٹی ہے جہاں پر یہ ماڈیولر سسٹم چل رہا ہے۔ تو پہلی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو پروموٹ کریں۔ جو کریکلم آؤٹ ڈیٹڈ ہے اس کریکلم کو چینج کروائیں، جو ٹیچنگ پیڈاگوجیز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں انہیں چینج کرائیں۔ اسیسمنٹ پوری دنیا میں کورس لرننگ آؤٹ کم بیس اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ پڑھانے سے پہلے طے کیا جاتا ہے کہ نالج اور سکلز کیا ہیں، کیا ملیں گی، یہاں نہیں ہے۔ یہاں پر ابھی بھی کانٹینٹ کا ایگزام لیا جاتا ہے، سکلز کا ایگزام اس طرح نہیں لیا جاتا۔ تو ہمارا پہلا ایشو یہ ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن میں ہم کوالٹی کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہمارا دوسرا ایشو جو بڑا برننگ ایشو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل کلیبوریشنز کو فروغ دینا ہے۔ نیشنل سطح پہ بھی بڑی ضرورت ہے سندھ کے کالجز کو پنجاب سے ملنے کی، پنجاب کو کے پی کے ملنے سے، کیونکہ کسی کے پاس کسی قسم کی اکوپمنٹ اور مشینری پڑی ہے، کسی کے پاس کسی قسم کی فیکلٹی کی ایکسپرٹیز ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے ان ساری ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کی۔ ہمارے کالجز میں ہارورڈ کے کوالیفائڈ لوگ پڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بلال ہمارے پامی کے ممبر ہیں سندھ میں یونائٹڈ کالج کے، ہارورڈ کے کوالیفائڈ ہیں۔ کے پی کے میں وہ مشینری میں نے دیکھی ہے شاید پورے پاکستان میں نہ ہو، تو وہ لیٹسٹ مشینری، اکوپمنٹ، فیکلٹی ہم چاہتے ہیں کہ کولیبریٹ کر کے ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز کو شیئر کریں، اور یہ تو نیشنل لیول کی بات ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انٹرنیشنل باڈیز نے آپ کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہیں کہ ڈیموکریٹک ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے، انہوں نے آپ کو شو کاز نوٹس دیا ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہمیں ڈی ریکگنائز کرتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے ڈاکٹر کو مانا نہیں جائے گا۔ وہ ڈاکٹر جو عزت کما رہے ہیں سعودی عرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، اور فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں، ایک ڈاکٹر 20-25 ہزار روپے ماہانہ، $25,000 ماہانہ تنخواہ لے رہا ہے، اور اگر ہم نے فوری طور پر انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ پراپر طریقے سے کولیبریٹ نہ کیا تو انڈیا اس جگہ کو پوری کرے گا۔ تو گزارش ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم نے، کیونکہ پامی ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ باڈی ہے، تو اس کا انٹرنیشنل باڈی سے انٹریکٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا، ہم بڑی آسانی سے یہ سارے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ ہمارے کالجز کھلے ہیں ان کے لیے، وہ آئیں ہماری انسپیکشن کریں، اور انسپیکشن کر کے ہمیں اپنے ساتھ کریڈٹ یا ریکگنائز کرائیں، تاکہ ہمارا جو ڈاکٹر یہاں کوالیفائڈ ہوتا ہے اسے پوری دنیا میں کسی بھی امتحان دینے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے یا جاب کرنے میں پریشانی پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ ہمارا تیسرا جی کہ جو اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ ہے اس کو ہم ایک امپورٹنٹ ایشو کے طور پر لے کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب آئی کیو کے علاوہ ایموشنل کوشنٹ یا ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ افسوس ہمارے ڈاکٹر کو اس کی ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ آئی کیو میں تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، نمبر لے کے آتے ہیں، رٹا لگا کے آتے ہیں، لیکن انہیں ڈاکٹر بننے سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے، انہیں بتانا ہے سیلف اویئرنیس کیا ہے، ویژن کیا ہے، مشن کیا ہے، انہیں بتانا ہے اپنے آپ کو مینیج کیسے کرتے ہیں، انہیں بتانا ہے کہ اتنی اسٹریسفل زندگی میں ریلیشن شپ کو مینیج کیسے کرتے ہیں،
انہیں لیڈرشپ سکھانی ہے, انہیں ٹیم ورک سکھانا ہے. تو کوشش ہے کہ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ آفس ہر جگہ بنے جہاں پر انہیں کلب, سوسائٹیز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہم پارٹیسپیٹ کرائیں تاکہ وہ اسٹریس آؤٹ جو ان کا ہے وہ ختم ہو اور وہ ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی بنے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ ترین ایشو ہے, کوئی بھی ادارہ تب آگے جاتا ہے, کوئی بھی ملک تب آگے جاتا ہے جب وہاں پہ ریسرچ کا کلچر ہوتا ہے. افسوس کہ اس طرف کسی ریگولیٹر کی, کسی یونیورسٹی کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور حالانکہ یہاں پہ مٹیریل یا ڈیٹا بہت زیادہ ہے, ہمارے یہاں پیشنٹ بہت زیادہ ہے, بیماریاں بہت زیادہ ہے, اور وہ سارا آرگنائز فارم میں ڈیٹا ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے, لیکن پیٹرنیج کوئی نہیں ہے, ٹریننگ کوئی نہیں ہے. اور یہ ذمہ داری ایڈمٹنگ یونیورسٹیز کی ہے. UHS 5.5% ہر یونیورسٹی سے فیس کا حصہ لیتا ہے. رجسٹریشن فیس علیحدہ لیتا ہے, ایگزامینیشن فیس علیحدہ لیتا ہے. فیس میں سے 1 لاکھ روپیہ وہ تو ہم سے وصول کر لیتا ہے. اور اگر آپ کلیکٹیو کریں 64 کالج ہیں تقریباً شاید پنجاب میں, تو یہ 1.5-2 ارب روپے سالانہ وہ وصول کرتے ہیں کالجز سے. اب 1.5-2 ارب روپے وصول کرنے کے بعد دیتے کیا ہیں؟ کوئی ریسرچ ٹریننگ دے رہے ہیں, کوئی گراؤنڈ دے رہے ہیں, کوئی فیکلٹی کو لیڈرشپ کی ٹریننگ دے رہے ہیں. تو اب ہم نے پوچھنا ہے ان سے, بھائی جو ہمارے پیسے پڑے ہیں وہ کدھر پڑے ہیں؟ ان کو آپ اپنی عیاشیوں میں اللہ تعالیٰ میں خرچ کر رہے ہیں یا ہم پہ بھی کچھ خرچ کریں گے آپ؟ اور ہمارے بچے کا وہ حق ہے. اس بچے کے کریکلم کی اپ گریڈیشن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس بچے کی گراؤنڈز کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور UHS سے پوچھنا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی ہسپتال ہے آپ کا, کوئی ٹیچنگ ہسپتال ہے آپ کا, اور ریسرچ کیا آپ کی, کون سا میڈیکل کالج آپ نے؟ ایک آپ ایگزامینیشن باڈی کا کام کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں, پیپر لیک ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ اور اگر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی 100 سال پرانے یہ ادارے ہیں اور یہ ایفیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیسے زبردستی آپ روک سکتے ہیں ایفیلیشن ہونے سے؟ تو یہ ایک ایریا ہے ریسرچ کا بہت امپورٹنٹ, جس ایریا کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور اس کی طرف دیکھنا ہے. تو پامی کا ون آف دا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارے پاس بہت ڈیٹا ہے, اس کو آرگنائز طور پر پراپر طریقے سے پریزنٹ کرنے کی, پیپر لکھنے کی اور چھپوانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فیکلٹی کے لیے وہ ٹریننگ کا انتظام کریں گے. اس کے علاوہ جناب ایک اور مقصد جو بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ نے ہیلتھ کیئر میں جو سچویشن آپ کے سامنے ایکسپوز کی ہے وہ انتہائی خطرناک تھی. نہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں, نہ ہمارے پاس نرسیں ہیں, نہ ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہیں, اور آگے یہ جو بایولوجیکل وار ہے یہ تو چلتی رہنی ہے, وائرسز نے آتے رہنا جاتے رہنا. تو کیا ساری زندگی ہم ایسے ہی بند رہیں گے؟ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں. ہیلتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا UNO کی قرارداد ہے کہ کم از کم 7% خرچ ہو, ہم 1% سے کم کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ 1000 پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں 2500 پہ بھی ایک ڈاکٹر نہیں ہے, 2500 پہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے. 1,60,000 رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, جس میں سے کچھ وفات پا چکے ہیں, کچھ باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں, کچھ 25-30% خواتین جو ہے وہ پریکٹس کرتی نہیں ہیں. تو سمجھیں 1 لاکھ کے قریب ہمارے پاس رہ گئے, جبکہ ورلڈ بینک نے کہا 24 کروڑ آبادی ہے. تو اس کا مطلب ہے 2-3 لاکھ ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے, 2-3 لاکھ ڈاکٹر کی شارٹیج ہے. اگر 100 ادارے اور بھی پرائیویٹ کھل جائے نا تو یہ شارٹیج پوری نہیں ہو سکتی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پوری دنیا میں عزت کما رہے ہیں, امریکہ, انگلینڈ, سعودی عرب, ہر جگہ سے فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں. اور بھائی ہمیں یہاں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے ڈاکٹر پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے اداروں کی پیٹرنیج نہیں کریں گے تو بچہ تو باہر جائے گا. یہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ بہت زیادہ بچہ ایسٹرن یورپ جاتا ہے, سینٹرل ایشیا جاتا ہے, چائنا جاتا ہے, اور وہاں پر ان رجسٹرڈ اداروں میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. صرف کرگستان میں لاسٹ ایئر 9000 بچہ گیا ہے. تو اس 9000 بچے کا فیوچر جو ہے وہ تو خطرے میں. اور فارن ایکسچینج ہمارا ملک سے باہر جا رہا ہے. ہم اپنے اداروں کو پروموٹ نہیں کر رہے, سپورٹ نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے اداروں کو سپورٹ کریں تو جو کوالٹی ہم دیتے ہیں وہ شاید کوئی اور دے ہی نہ سکے. 100 طرح کے تو پرفارمنس جو ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں, یہ HR چیک ہو رہی ہے, یہ ڈاکٹر چیک ہو رہے ہیں, یہ ہاسپٹل چیک ہو رہا ہے, یہ سوئی دھاگا چیک ہو رہا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں تاکہ ہم اچھے میڈیکل پریکٹیشنر پروڈیوس کر سکیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہیں. تو یہ ہمارا چوتھا یا 5واں بڑا آبجیکٹو تھا. اور آخری آبجیکٹو
جو میرے خیال میں بہت بڑا آبجیکٹو ہے جس کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹوٹل 160 کالجز ہیں جس میں سے 110 ہمارے ہیں. ٹوٹل ہر سال 12,000 اسٹوڈنٹس کو 14,000 اسٹوڈنٹ کو تقریباً داخلہ ملتا ہے جس میں سے 6,700 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں. اور ہمارے لوگوں نے اپنی زندگیاں ساری کی ساری زندگیاں اس پروفیشن کو دے دی ہیں، لیکن افسوس ان کی سروسز کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. کبھی مافیا، کبھی کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ میرے لیے شرمناک ہے. ہمارے بچوں کا ہیرو شاہ رخ ہے، میں بھی شہاد کو تگمہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس پروفیشن کو دے دی، سفید بال ہیں جن کے. نیازی صاحب ہیں اسلام آباد کے، یا ایم اے رؤوف صاحب ہیں لاہور یونیورسٹی کے، یا مجید چوہی صاحب ہیں LMDC کے، یا بلال صاحب کا میں نے ابھی نام لیا ہے، یا طارق خان صاحب ہیں نارتھ ویسٹ کالج پشاور کے. اور ہم ان کو ریکگنائز ہی کبھی نہیں کر سکے. چلیں تغمہ تو نہ دیں آپ، کم از کم ان کی جتنی خدمات ہیں جو انہوں نے پوری زندگی اس پروفیشن کو دے دی ہے اور اپنا سارا سرمایہ، ساری جمع پونجی جو ہے وہ میڈیکل ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے لگا دی ہے، کم از کم ان کی سروسز کو ہم ریکگنائز تو کریں. تو ون آف دا آبجیکٹو یہ ہے، اسی لیے ہم کلاس روم چھوڑ کے آپ کے سامنے آئے ہیں بتانے پہلی دفعہ کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے، کہ ان کی سروسز کو ریکگنائز تو کیا جائے. تو یہ 5-6 آبجیکٹو ہیں میجر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ہر آبجیکٹو امپورٹنٹ ہے. جہاں تک رہا ریگولیٹری باڈی سے ڈیل کرنا، یہ ریگولیٹر ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے جی. ہمیں PMC بھی چیک کرتا ہے، ہمیں PMDC بھی چیک کرتا ہے، ہمیں حکومت بھی چیک کرتی ہے، ہمیں FIA بھی چیک کرتی ہے. تو چیک کر لینا. اگر ان کی ریکوائرمنٹ 3 ایکڑ کی ہے تو میرے ساتھ مرزا صاحب بیٹھے ہیں 22 ایکڑ پہ ان کا کالج ہے. اگر ان کی فیکلٹی کی ریکوائرمنٹ 200 لوگوں کی ہے تو 400-500 انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور اوپن ہے ہمارے ادارے. تو ہمارا ریگولیٹر مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ روز کی ڈرامے بازی ہیں. ایک دن PMC، اگلے دن PMDC، ایک دن ایک پرفارما لے آتا ہے، ایک دن دوسرا پرفارما لے آتا ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے میں نے آپ کی انسپیکشن کرنی ہے اور پہلی انسپیکشن کینسل. تو ان ڈرامے بازیوں کو ہم ضرور اس دفعہ اٹینڈ کریں گے. تو نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے جی PMC یا PMDC. اس حوالے سے بھی واضح موقف ہے جی. ہم ہر ریگولیٹر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ہر ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ امپورٹنٹ ترین اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں تو لیں. ٹھیک ہے آپ کوالٹی آف ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو بند کمروں میں تو نہ فیصلے کریں. کیا ڈر کیا ہے آپ کو، کس چیز کا آپ کو خوف ہے؟ اگر آپ اتنے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر کو مشاورت میں نہیں لیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ پوری دنیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن آپ کو کہتی ہیں کہ ڈیموکریٹک باڈیز لے کے آئیں. آپ کیسے اپنی طرف سے سلیکشن کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کل کو آپ پاکستان بار کونسل کی بھی کریں گے؟ ان کے لائسنس آپ جاری کریں گے؟ کیا کل کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بھی سلیکشن آپ کریں گے؟ تو یہ پروفیشنل کا کام ہے، ان کو ساتھ شامل رکھیں. PMDC کے حوالے سے یا PMC کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ واضح ہے کہ ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے اور اسٹڈی کر کے پھر بتانا ہے کہ ہم کیا چیزیں اس میں پازیٹیو ہیں، کیا نیگیٹو ہیں. تو صوبائی سطح پر ہمارے جتنے چیپٹر ہیں، کراچی میں ہمارے صدر رضی صاحب ہیں اور KPK میں نورانی صاحب ہیں، جبکہ پنجاب میں تنویر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنی صوبائی باڈیز کے اجلاس بلا لیے ہیں. ان اجلاس میں اس کو دیکھا جائے گا. جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں گے اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں جن پہ ہمارے تحفظات ہیں ہم گورنمنٹ سے ان پہ بات کریں گے. ہم پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کوئی ڈیموکریٹک پروسیس تو رکھیں، بیٹھ کے بات تو کریں. تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا جناب. نہ ہمیں یہ تو کہتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر PMC لیا ہے. اور بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے یہ نوشیروہ برقی صاحب کا برین چائلڈ ہے. ٹھیک ہے یار، اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں بیٹھے تو صحیح. اور میں نے سنا ہے PMC میں بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن میرے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں. وہ ہمارے پاس بھی بھائی فیکلٹی 250-300 کی فیکلٹی ایک میڈیکل کالج میں ہے. ساری زندگیاں بال ہم نے سفید کر لیے ہیں، اس میڈیکل ایجوکیشن کو اپنی عمر دے دی ہے. بیٹھ کے مشورہ تو کریں بیٹھ کے. ہو سکتا ہے کوئی اچھی باتیں آپ کو ہم بتا دیں. اور جس طرح کی آپ نے کلوزز شامل کی ہیں کہ اس میں سے میڈیکل کالج کے آنرز کو نکال دیں، اس میں سے ان کے پرنسپلز کو نکال دیں، اس میں سے ڈین کو نکال دیں. کیوں نکال دیں بھائی؟ پوری دنیا میں
ریگولیٹر جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو آپ ان کو انلمیٹڈ پاور دینا چاہتے ہیں, بعد میں شکایتیں آئیں گی, جیسے پیمرا سے آتی ہیں کہ میڈیا کو اننیسیسری ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور باقی لوگوں نے ڈی ریکگنائز کر دیا, نقصان تو میرے بچے کو ہوگا, پوری دنیا میں اس کی ڈگری ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو میری اس فورم پہ گزارش ہے کہ پامی کے ممبرز کو, چاہے آپ ٹریبیونل بنا رہے ہیں, چاہے آپ کونسل بنا رہے ہیں, ہر سطح پہ شامل کیا جائے. ٹھیک ہے 7 ممبر آپ کے ہیں, اور لیکن کوئی ممبر ہمارا بھی تو رکھیں تاکہ فیئرنیس تو برقرار ہے. اور دوسرا ایک اور میں نے سنا جی پی ایم سی میں معاملہ کہ یونیورسٹی کے ایگزام پہلے ہوتے تھے, وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے, ساتھ ایک ایگزٹ ایگزام بھی ہوگا. بھائی یہ ایگزٹ ایگزام ہے کیا, کہ کیا چیز ہے؟ اور اگر یونیورسٹی ساتھ ساتھ ایگزام لے رہی ہے تو ایگزٹ ایگزام کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے کائنڈلی ہمیں بتائیں تو صحیح, اس کا سلیبس کیا ہوگا, بچہ کب دے گا, کیسے دے گا, وہ چیزیں تو واضح کریں. تو آپ پرائیویٹ اداروں پہ ڈبل ایگزامینیشن نافذ کیا جا رہا ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم خوش دلی سے کہہ رہے ہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے. تیسرا, ہاؤس جاب کی کمپلشن کی جا رہی ہے کہ وہ پرائیویٹ ادارہ خود دے. بھائی پوری دنیا میں ہاؤس جاب کی آزادی ہوتی ہے, کیونکہ کسی ایک ہاسپٹل میں پلاسٹک سرجری کی ایکسپرٹیز ہے, کسی میں آرتھوپیڈک کی ہے, کسی میں اسپائن کی ہے, کسی میں برین کی ہے. تو اب اگر کسی نے برین کی ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہوگی تو میں اسے کیسے ٹرین کر سکتا ہوں ان ساری چیزوں میں. اور دوسرا, ہاؤس جاب آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو بھاری آپ اسٹیپنڈ ادا کریں, تو بھائی وہ فیسیں وہ تو الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹ پہ ہی پڑے گا نا اس کا اثر, میڈیکل کالج اپنے پاس سے تو نہیں پے کرے گا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پی ایم سی کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے پامی کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہم کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری صرف گزارش یہ اتنی ہے کہ ایز اے اسٹیک ہولڈر ہمیں اعتماد میں لیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اگر ہماری کوئی ریزرویشن ہے انہیں سنیں, اور اگر وہ جائز ہیں تو ان کو دور کریں, اور ہم ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسے نہیں اب چلے گا کہ ایک دن پی ایم ڈی سی, ایک دن پی ایم سی, پھر پی ایم ڈی سی, پی ایم سی آتی ہے وہ پی ایم ڈی سی کو نہیں مانتی, پی ایم ڈی سی آتی ہے وہ پی ایم سی کو نہیں مانتی. تو یہ ڈرامہ اب بالکل نہیں چلے گا. اور جہاں تک پی ایم سی کو لے کے کون آیا, میں تو کہتا ہوں پی ایم سی کو ایڈ ہاک کونسل لے کے آئی ہے پی ایم ڈی سی کی. کیوں؟ وہاں پہ جج صاحب بیٹھے تھے, ان کا مینڈیٹ تھا کہ ریٹائرڈ جج صاحب, ان کا مینڈیٹ تھا الیکشن کرانا, اور پورا سال گزر گیا انہوں نے الیکشن نہیں کرایا, باقی سب کچھ کرایا. اپنی تنخواہیں ڈبل کر لیں, اپنی مراحت ڈبل کر لیں, 12 لاکھ تنخواہیں, 8 لاکھ مراحت, 20 لاکھ, اور پبلک سینٹیمنٹ کے لیے کہہ دیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج فیس کم کر دیں. تو اس لیے پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی ہم ہر ایک کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. گورنمنٹ جس ریگولیٹر کو لے کے آئے گی ہم پازیٹیو ہیں اس کے ساتھ, لیکن گزارش ہے کہ راتوں رات قوانین نہ بدلے جائیں. گزارش ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے. گزارش ہے کہ پامی کو پورے پروسیس میں شامل کیا جائے. چاہے آپ ٹریبیونل بنا رہے ہیں کہ مختلف سزائیں دی جائیں گی میڈیکل پریکٹیشنرز کو, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا. میں تو کہوں گا وائی ڈی او کو اعتماد میں لیں بھائی, پی ایم اے کو اعتماد میں لیں. ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کے قائل ہیں. اور وائی ڈی ہمارے بچے ہیں, ہمارے کالجوں سے وہ پڑھے ہیں. اس طرح پی ایم اے جو ہے وہ ہمارے کالجز میں کام کر رہے ہیں. تو بھائی اچھی بات ہے, ہر ایک سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور پامی کے پلیٹ فارم پہ میں انہیں اوپنلی ویلکم کہتا ہوں. اگر وہ پامی کے ساتھ کوئی گپ شپ لگانا چاہیں, بات چیت کرنا چاہیں, تو کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر بالکل میں ان سے ہر طرح کی بات چیت کے لیے تیار ہوں. ایک اور امپورٹنٹ کنسرن ہے پی این سی کے حوالے سے. ڈاکٹر بلال کراچی سے ہمارے ممبر ہیں, انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا ذکر کریں. یہ جو شٹل کاک ہے نا, جس میں کالج اسٹوڈنٹس اور ملازمین خراب ہو رہے ہیں, میری صرف ارباب اختیار سے اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ پی ایم ڈی سی کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے امپلائیز کا کوئی قصور نہیں ہے. ان لوگوں نے بھی اس پروفیشن کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے, اور بڑے نیک, اچھے اور شریف لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ جو بھی ڈیسیژن کریں گے, وہ جو امپلائیز ہیں وہ اس ملک کا احساس ہیں, ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں 2-3 اور ایشوز پہ بات کروں گا جو اس سے ریلیونٹ آتے ہیں. ایک سینٹرل انڈکشن کا مسئلہ ہے. پی ایم سی نے سینٹرل انڈکشن کو ختم کیا ہے, تو میں اس کی اسٹرانگ حمایت کروں گا, اور اس پہ کوئی سیاست نہیں چلے گی. کیوں حمایت کروں گا؟ یہ 2-4 لوگوں کی ذہنی اختراع تھی.
اور سینٹرل انڈکشن میں اسٹوڈنٹس، فیکلٹی، پیرنٹس، ٹیچر، ایڈمٹنگ یونیورسٹی سارے ذلیل ہوئے ہیں۔ 2 سال ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، 2 ایئرس تجربہ کیا ہے، اور جو بچہ داخل ہوتا ہے نا جی اکتوبر میں، وہ جولائی اگلے سال تک پھرتا رہتا ہے۔ میرے ایک دوست کی بچی ہے فار ایگزامپل، اگر وہ رحیمیہ خان میں پڑھنا چاہتی ہے تو پہلے زبردستی آپ اسے لودھرا میں داخل کرتے ہیں، لودھرا کے بعد اسے سیالکوٹ لے آتے ہیں، سیالکوٹ کے بعد اسے آپ لاہور لے آتے ہیں، اور پورا سال یہی تماشا کرتے رہنا ہے، پورا سال سیٹیں ہی نہیں آپ کی پوری ہوتی، اور پیرنٹس شدید پریشان ہیں۔ پیرنٹس کے علاوہ ٹیچر شدید پریشان ہیں، کیونکہ کسی جگہ ماڈیولر سسٹم ہے، کسی جگہ اینول پروگرام ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی پڑھانا کیا ہم نے، اور بچے نے جو بچہ پورا سال پھرتا رہا ہے اس نے پیپر کیا کرنے ہیں، اور پھر کالجوں کے انٹرنل کانفلکٹ کرائے جا رہے ہیں، ایک کے پاس فیس جمع ہوگی، دوسرے کے پاس بچہ چلا گیا، پھر تیسرے کے پاس پتہ چلا گیا، سارا سال یہی تماشا چلتے رہتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ 2 سال آپ نے تجربہ کر لیا اور یہ تجربہ برے طریقے سے فیل ہوا، آپ کورٹ کیسز نکال کے دیکھ لیں، ہر مہینے تو ایک بچہ ریٹ کر دیتا ہے، میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا، میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ تجربہ فیل ہو گیا تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اس میں جو قباحتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ کہتے ہیں میرٹ، اور جناب علی پہلے بھی میرٹ ہی تھا، ایک منیمم میرٹ ہمیں بتا دیا جاتا تھا کہ 70% یا جو بھی آپ پرسنٹیج ہے اس سے کم بچہ داخل نہیں کر سکتے، تو اس سے کم بچہ تو کوئی داخل ہی نہیں کر سکتا۔ باقی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ جنوبی کوریا نہیں ہے، یہ رشیا نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو ہم داخل کریں۔ ایک بچہ اگر کسی ایک کالج میں داخلہ ہونا چاہتا ہے، کون اسے منع کر سکتا ہے؟ ڈفرینٹ کالجز کے پاس ڈفرینٹ فیکلٹی ہے، ڈفرینٹ فیسلٹیز ہیں، ڈفرینٹ ڈسپلن کا میکینزم ہے، کوئی گھر کے قریب ہے، کوئی گھر سے دور ہے، تو اگر وہ اپنے گھر کے قریب کالج میں یا کسی اچھے کالج میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک اور مسئلہ بڑا کالج کو آتا ہے، آدھی سیٹیں خالی رہتی ہیں، کیونکہ بچے شوق میں اپلائی تو کرتے ہیں، فیس کے وقت وہ پریشان ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ فرسٹ ایئر میں داخل بھی ہو گیا تو سیکنڈ ایئر میں وہ کہتا ہے میں کیس کر دوں گا، مجھے پڑھائیں، فیس میرے پاس نہیں ہے۔ تو فیس نہیں ہے تو معاملات کیسے چلیں گے؟ یہاں پہ ایک اور بڑا بلیک میلنگ پوائنٹ آتا ہے، جس میں چند دوست جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں مافیا کے نام سے، مافیا کہہ کے، اور ہیوملیٹ کرتے ہیں، اور ان کا ایٹیچیوڈ انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ میں اس پہ فیس کے معاملات پہ بھی آج بات کرنا چاہوں گا۔ بھائی یہ بھی میتھ ہے، اگر آپ سرکاری کالجز میں دیکھیں ایک بچے پہ 20 سے 40 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ اپ فرنٹ تو 25,000 روپے یا 30,000 روپے پے کر رہا ہوتا ہے، باقی ٹیکس منی پے ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ جناح ہاسپٹل کا بجٹ دیکھیں گے 5 ارب روپے بجٹ ہے 350 بچوں پہ۔ اگر آپ سروسز کا بجٹ دیکھیں گے 6 ارب روپے ہے، میو ہاسپٹل کا دیکھیں گے 6 ارب روپے ہے، ڈیوائڈ کر لیں ان کو بچوں پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 20 سے 30 لاکھ میں ایک بچہ بنتا ہے ڈاکٹر، اور پرائیویٹ کالج تو 9,50,000 میں بچہ ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہے۔ اور پرائیویٹ کالج کے آپ ایکسپینسز دیکھیں تو یقین کریں آپ کم از کم 20 جو فیکلٹی ہم رکھتے ہیں وہ پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، ایک پروفیسر 2.5-3 لاکھ روپے سے کم سیلری نہیں لیتا دوستوں، اور 20-22 کروڑ روپے سال کی تنخواہیں ہیں، 6-7 کروڑ روپے بجلی کے بل ہیں، کمرشل ریٹ ہمیں لگتے ہیں، اور 5-6 کروڑ روپے فری چیریٹیبل ہاسپٹل کا خرچہ ہے، کم از کم 50% ہم نے بیڈ فری دینے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کیلکولیٹ، اور کاسٹ آف کیپٹل یہ 3-3.5 ارب روپے میں ایک میڈیکل کالج بنتا ہے، اگر آپ 10% بھی کاسٹ آف کیپٹل لگائیں تو 30 کروڑ یہ بنتا ہے، 60-70 کروڑ روپے کا خرچہ ہے، اور فیسوں سے 48 کروڑ روپے آتا ہے، آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ میں حاضر ہوں، آپ بکس اوپن آ کے دیکھیں، جس نے دیکھنی ہے وہ آ کے دیکھیں، اور ان کو شرم نہیں آتی، یہ کہتے ہیں فیس کیوں وصول کرتے ہیں؟ اگر فیس بند کرنی ہے ایچ ایس این کالج کی جا کے بند کرو، لاکھوں روپے فیس ہے، بند کرنی ہے ایل جی ایس کی بند کریں۔ امریکن اسکول یہاں کھلا ہے $12,000 پہلی کے بچے کی فیس ہے، 20 لاکھ روپے۔ اور بھائی میں نہیں کہتا ان کی فیسیں کم کرائیں، ظاہر ہے ہر ایک نے اپنی فیکلٹی، اگر انہوں نے امریکن ٹیچر رکھے ہیں، فارن فیکلٹی رکھی ہے، ان کی فیس ہوگی۔ اگر انہوں نے گراؤنڈ دی ہیں، ہارس رائڈنگ دی ہے، سوئمنگ پول کی فیسلٹیز دی ہے، تو فیسلٹیز کے مطابق فیسیں ہوتی ہیں نا۔ آپ ہم پہ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ $1 سے 1 سال کی فیس وصول کی جاتی ہے، تو اگر اس سے 50 سے 60 ہزار فیس وصول کی جاتی ہے تو میں کہوں میں نے فیس نہیں دینی، آپ فیس کیوں لے رہے ہیں؟ وہ بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، لیکن اگر وہ فیس نہیں لیں گے تو چلیں گے کیسے؟ اور آپ اپنی یونیورسٹیز کو ہارورڈ یونیورسٹی کیسے بنائیں گے؟ آغا خان کی فیس دیکھیں، 2-3 گنا فیس لیتے ہیں، اور ٹھیک لیتے ہیں، ان کی فیکلٹی ہے، ان کی فیسلٹیز ہے، انہوں نے لینی ہے، تو مجھے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا، میرا ایک کالج لودھرا میں
یا ملتان میں یا سیالکوٹ میں وہ فیکلٹی کو ڈبل پے کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ گھر بھی دے رہے ہوتے ہیں. فیکلٹی سنگل بڑے شہروں میں تو مل جاتے ہیں آپ کو فیکلٹی ممبر، لیکن اگر ان لاہور سے باہر لے کے جائیں تو یہ ڈبل پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں. سرکار جس طرح 5 ارب روپے سرکاری میڈیکل کالجز کو دے رہی ہے، ہمیں بھی پیسے دے دیں بھائی. اور یہ میں نے کاسٹ آف کیپٹل اس میں نہیں ڈالی. سرکاری بلڈنگ فری، وہ ٹیکس منی سے بنتی ہے، وہ ہمارے پیسے سے بنتی ہے. لینڈ فری، ہمیں لینڈ فری دیں، بلڈنگ فری دیں، ہمارے بجلی کے بل معاف کریں. اور فیکلٹی وائی ڈی اے کے لوگ بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہ مفت آگے پڑھاتے ہیں بھائی، مسئلہ ہی کوئی نہیں. پی ایم اے کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا یہ فلنتھراپی کا کام ہے. تو بھائی آپ رات کو 3,000 روپے فیس کیوں وصول کرتے ہیں پھر مریض سے؟ اور یہ اوپن اکانومی ہے، یہ فری مارکیٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ نارتھ کوریا تھوڑی ہے، یہ رشیا تھوڑی ہے. یہاں پہ جس بچے کا جہاں دل کرتا ہے وہ داخل ہوگا. اور کالج کو بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ جس کو لائق سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، جو فائنینشلی پے کر سکتا ہے وہ اس کو داخل کرے. جو اچھا نہیں ہے، فائنینشلی پے نہیں کر سکتا، ہم کیسے اسے داخل کر سکتے ہیں؟ تو فیس کے حوالے سے بھی میرا موقف، 2 سال پہلے 9,50,000 فیس مقرر ہوئی تھی دوستو. تب ڈالر 100 روپے کا تھا، اب 150 روپے کا. تب انفلیشن یہ نہیں تھی، تب ڈی ویلیوشن یہ نہیں تھی. تب انکریمنٹ 2 سال آپ دیکھیں فیکلٹی کی کتنی ہوئی ہوگی، کاسٹ آف سروسز کتنی بڑی ہوگی، بجلی کے بل کتنے بڑے ہوں گے. یہ تماشا انہوں نے بنایا ہوا، فیس کی وصول کرتے ہیں. تو یہ معاشی قتل جو ہے اپنے کالجز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنے کالجز کو تباہ و برباد کر دیں گے تو 9,000 بچہ جس طرح کرگستان گیا، سارا فارن ایکسچینج تو باہر چلا جائے گا. اور جہاں تک ریکوائرمنٹ پوری کرنے کا تعلق ہے بھائی، 11 12 پرفارمے ہیں پی ایم ڈی سی کے اور پی ایم سی کے، کوئی کم نہیں ہے. فائنینشیل علیحدہ دیکھتے ہیں، لیگل ریکوائرمنٹ علیحدہ دیکھتے ہیں، فیکلٹی کو علیحدہ دیکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو علیحدہ دیکھتے ہیں، ہاسپٹل کو علیحدہ دیکھتے ہیں، مشینوں کو علیحدہ دیکھتے ہیں، بایو میڈیکل کا بندہ علیحدہ آتا ہے، انفراسٹرکچر کا بندہ علیحدہ آتا ہے، سوئی دھاگا تک دیکھتے ہیں. ایسے کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے. ہمیں ریگولیٹر سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں تماشے سے پرابلم ہے. تماشا کیا ہے؟ پچھلے 3 سال سے تماشا ہو رہا ہے. اب پی ایم ڈی سی آ گئی، اب پی ایم سی آ گئی، اب پی ایم ڈی سی آ گئی، اب پی ایم سی آ گئی. اور ایک آتا ہے وہ دوسرے کو نہیں مانتا. اور ہمارا کیا قصور ہے یار؟ نہ ہم پی ایم ڈی سی لے کے آئیں، نہ پی ایم سی لے کے آئیں. وہ کہتا ہے پہلی ریکگنیشن ختم، اب دوبارہ وزٹ کریں. تو یہ جو وزٹ کا ڈرامہ ہے نا، یہ بھی 2-3 سال ان کو بند کرنا چاہیے، ہولڈ کرنا چاہیے. اور کوئی بھی انسپیکشن کا پرفارم بنائیں اور بھائی اس کے لیے نافذ کرنے کے لیے ٹائم تو دیں. پرفارموں میں مشینوں کی ریکوائرمنٹ بڑھا دیتے ہیں، انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ بڑھا دیتے ہیں، باقی چیزیں رولز چینج کر دیتے ہیں. اور راتوں رات کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایک بلڈنگ اگر 1 لاکھ اسکوائر فٹ کی ہے، میں اسے 2 کا کیسے کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے مجھے کم از کم 2 سے 3 سال تو چاہیے. تو آج آپ کے پاس اپنا دکھڑا عوام کے سامنے رکھنے آئے تھے. وہ اس لیے کہ آپ کو اپنے ہیروز کو پہچاننا ہوگا. آپ ترقی یافتہ ممالک دیکھیں، انگلینڈ دیکھیں، وہ اپنے بلڈر کو ہیرو بنا دیتے ہیں، وہ اپنے کیمرہ مین کو ہیرو بنا دیتے ہیں، وہ اپنے پوسٹ مین کو ہیرو بنا دیتے ہیں، وہ فائر مین کو ہیرو بنا دیتے ہیں. اور یار یہاں پر آپ میڈیکل ایجوکیشن پرووائڈ کرنے والوں کو ہیرو نہیں بنا رہے. اگر یہ کالجز نہ بنتے تو یہ وائی ڈی اے کہاں سے آتی؟ یہ سارے یہیں کے پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ میڈیکل کالج پرائیویٹ نہ بنتے تو یہ پی ایم اے کے لوگ جابیں کہاں کرتے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ کو ہیروز کو پہچاننا ہوگا. آپ کو ڈاکٹر عزت جدون ایبٹ آباد میں جا کے کام کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بلال، ایم اے رؤف، ان سب لوگوں کو، آپ کو مجید چودھری صاحب، ان سب کو ہیروز کے طور پر آپ کو معاشرے کو بتانا ہوگا. میڈیا کا کام ہی کیا ہے؟ میڈیا کا کام ہے کہ ہیرو کا بتائے، ویلن کا بتائے، تاکہ سوسائٹی گرو کرے، کلچرل ویلیو گرو کریں. تو آج میں آپ کے پاس جو گزارش لے کے آیا ہوں، وہ گزارش مختصر سی صرف یہی ہے کہ ریگولیٹر کے علاوہ بھی ہمارے پاس بڑے کام کرنے کے ہیں. آپ نے دیکھ لیا سارا کریکولم امپروو ہونے والا ہے. آپ نے دیکھ لیا ریسرچ کلچر میں کچھ نہیں ہے پروموٹ کرنے والا. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل باڈیز کی واچ لسٹ پہ ہیں، وہ ہمیں ڈی ریکگنائز کر لیں گے اگر ان سے کسی ڈیموکریٹک باڈی نے انٹریکٹ نہ کیا. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز تو ہم اچھے پڑھا رہے ہیں، آئی کیو میں بہت آگے ہیں، لیکن ای کیو اور ایموشنل کوشن اور اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ یہ ان کا ویک ایریا ہے. سوشلی اتنا اچھا نہیں ہے وہ. تو ہمیں ڈاکٹرز چاہیے بھائی. کووڈ کی طرح کی سچویشن پھر دوبارہ آ سکتی ہے. تو میری آج پبلک سے بھی گزارش ہے اور میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے اپنا کیس رکھ دیا ہے. اور میں گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ پرانے حالات نہیں ہیں. اب وہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ آئیں اور گردن دبا کے ہماری چلے گئے. پامی ساری اکٹھی ہے.
اگر آپ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو منیمم ہم یہ کریں گے ہم داخلے کرنے سے انکار کر دیں گے، نہیں داخلے کریں گے اس سال، زیادہ زیادتی کی تالہ بندی کریں گے، اور مزید اگر آپ نے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو سڑکوں اور دفتروں میں آپ کا گھیراؤ کریں گے۔ ہم صرف اپنی گزارشات یہ کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر کے طور پر ہمیں مشورے میں شامل کیجیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پی ایم سی والوں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر اچھی چیز کی حمایت کریں گے، لیکن اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہوگا، اگر ان ڈیموکریٹک کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، یہ جمہوریہ پاکستان ہے تو ہم ضرور آواز اٹھائیں گے، نہیں رکیں گے۔ اور میں یہاں یو ایچ ایس اور جتنی ایڈمٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹرول کرنے کے خواب اب چھوڑ دیں، سارے داخلے بھی ہم کریں گے، سارے فیسیں بھی ہم لیں گے۔ اور بھائی پہلے اپنے میڈیکل کالج کا تو بتاؤ کہ تمہارا ہسپتال کون سا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں پرانی فیسوں کا تو حساب دو کہ جو سال کے 1.5-2 ارب روپے تم اکٹھے کرتے ہو، تم ہمیں دیتے کیا ہو؟ اور ہمیں بہت کچھ ایسا پتہ ہے جو ہم اس وقت میڈیا میں نہیں بتانا چاہتے، آپ کے لیے پریشانی اور شرمندگی ہوگی۔ تو یہی میری گزارشات تھیں، اور ہم بہت پرامن رہ کر اس ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میڈیا سے اور عوام سے گزارش ہے کہ حقائق کو سامنے لے کے آئیں، حقائق کو جو ہے وہ غور سے دیکھیں، اور غور سے دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کے ہیروز کون ہیں اور ولن کون ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کوئی کوشچن؟ پہلے کی باڈی نہیں، پہلے لوگ بھی بڑے اچھے تھے، ان کو فرصت ہی نہیں ملی، کبھی پی ایم سی، کبھی پی ایم ڈی سی، ایک ریگولیٹر آ رہا ہے، پہلے ایک پرفارما، پھر دوسرا پرفارما، پھر دھونس، پھر دھاندلی، پھر بلیک میلنگ، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ تو مجبوری انہوں نے ہمیں اب اکٹھا کیا، اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ پوری پامی اکٹھی ہے، نہ صرف پامی، پرائیویٹ سیکٹر کی ساری یونیورسٹیاں پامی کا ساتھ دیں گی، بار کونسل سے رجوع کریں گے وہ ساتھ دے گی، وائی ڈی اے ساتھ دے گی، پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ہم بات کریں گے، کیونکہ آج یہ ہمیں اگر بند کرنے کی کوشش کریں گے تو کل باقی اداروں کی بھی باری آئے گی۔ تو اب مشاورت سے، کنسلٹنسی سے مل جل کر چیزیں چلانی پڑیں گی۔ اگر اتنا لاس ہوتا ہے تو یہ پھر کس طرح چلتا ہے پرائیویٹ میڈیکل؟ بس آپ ملیے گا مجھے، میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ کبھی ایک بزنس، کبھی الائیڈ ہیلتھ سائنسز سے ہم پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے بزنس سے پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اگر قوانین واضح اور سیدھے ہو جائیں نا، ہمیں اتنی فیس وصول کرنے کی اجازت دے دی جائے جتنی باقی ادارے کر رہے ہیں۔ یو ای ٹی کولیپس ہونے پہ آ گئی تھی، اور اب آپ دیکھیں جو ان کی سیلف فائنانس کی سیٹ ہے انجینئر کی، وہ 34 لاکھ روپے میں ایک انجینئر بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے تو صرف سادہ سی بات کی ہے بھائی کہ اتنی فیس وصول کرنے دیں کہ ہمارا گزارا تو ہو، ہمارا معاشی قتل تو نہ کریں۔ اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ بڑی آپ کی آئی اوپننگ اس میں اسپیچ تھی جس میں آپ نے ویلڈ کوشچن ریز کیے۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں یہ بہت زیادہ آپ فیس لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، اور جو بعد میں ہاسپٹلس میں ٹریننگ نہیں کرواتے۔ آپ نے اپنی اسپیچ میں یہ بتایا کہ تقریباً 9,000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ترکستان گئے۔ اور مجھے بتائیں کہ جو پاکستان میں یہاں پنجاب کے میڈیکل کالجز ہیں یہ کتنی فی لیتے ہیں، وہ کتنی فی لیتے ہیں، اور ان کی جو کوالٹی ہے ایجوکیشن کی وہ کیا پاکستان میں اس لیول کی کوالٹی ہے؟ بھائی تقریباً پرائیویٹ سیکٹر میں 6,750 کے قریب سیٹیں ہیں، اور یہاں پہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایک تو یونیورسٹی کا اپنا چیک ہوتا ہے، جو بھی یونیورسٹی ایفیلیٹنگ یونیورسٹی ہوتی ہے اس کی ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو انسپیکشن ٹیم ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آ کے وہ چیک کرتی ہے، اور ایگزام بھی وہ لیتی ہے، اور سارے معاملات وہ کرتی ہے۔ دوسرا پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی، اس کے انسپیکٹر آتے ہیں بھائی، وہ پورا دن ایک ان کے بڑے بڑے پرفارمے ہیں، وہ سارے پرفارمے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، جس میں فائنینشیل علیحدہ ہے، یہ سارے آڈٹ ان کے آگے آتے ہیں جی، سارے آڈٹ اکاؤنٹس انہیں پیش کیے جاتے ہیں، ایسے نہیں، فائنینشیل علیحدہ، ہاسپٹل کے بیڈس کا علیحدہ ڈیٹیل، انفراسٹرکچر کی علیحدہ ڈیٹیل، فیکلٹی سے وہ 1 to 1 ملاقاتیں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس سے 1 to 1 پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی ٹریننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو پاکستان میں کوالٹی پہ الحمدللہ ریگولیٹر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں۔ ہمارا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 4 سال دیکھیں، 6 مہینے بعد باڈی بدلی ہے، کبھی ڈاک پی ایم ڈی سی، کبھی پی ایم سی، پھر ڈاک، اور ہر آنے والی دوسرے کو نہیں مانتی، ہر آنے والی نیا، یہ مذاق نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے،
فار ایگزامپل میں نے ڈینٹل کالج کھولنا تھا 2011 میں نے اپلائی کیا, فیکلٹی رکھی, انفراسٹرکچر رکھا, 7 سال تک وزٹ نہیں کیا انہوں نے. پھر تھرو کورٹ انہوں نے اسے وزٹ کیا, اور کورٹ نے جب آرڈر کیے پی ایم ڈی سی ختم ہو گئی, پی ایم سی آ گئی, تو پی ایم سی نے کہا نہیں ہم اس طرح نہیں کریں گے, ہم یہ ڈیٹیل پرفارمنس چیک کریں گے. ہم نے کہا چیک کر لیں, اور ساری رات وہ بیٹھ کے چیکنگ کرتے رہے, اور انہوں نے اپروو کیا. جب انہوں نے اپروو کیا اور اسٹوڈنٹ داخل کرنے کی باری آ گئی, پی ایم ڈی سی آ گئی, انہوں نے کہا جی ہم اسے نہیں مانتے, نہیں بچے داخل ہوں گے. 50 پی ڈی ایس کے بچے ہوتے ہیں, اور فیکلٹی کو 4 سال میں نے بٹھا کے تنخواہیں دی, اور جب وہ اپروو ہوا تو پی ایم ڈی سی نے کہا نہیں جی ہم پی ایم سی کو نہیں مانتے, تو 50 کی بجائے مجھے 18 بچے ملے. اور جس دن میں نے پی ایم ڈی سی کو کہا, میں نے کہا اچھا یار آ کے تم چیک کر لو, تم نے جو چیک کرنا کر لو, جس دن ان کے انسپیکٹر آنے تھے اس سے پہلے پی ایم سی آ گئے. پھر ہم نے ان انسپیکٹر کو واپس تو نہیں کیا, ہمارے مہمان تھے, ہم نے کہا آئیں آپ چیک کریں جو کرنا ہے. تو ہمارے کوالٹی آف ایجوکیشن کے واسطے ہم ہر ریگولیٹر سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی, لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن پہ جو مذاق اور جو ہمارے ساتھ تماشا ہو رہا ہے, کبھی آپ نے پی ایم ڈی سی سے کسی سے بات سنی ہے کریکلم کو چینج کرنے کی؟ کبھی آپ نے ٹیچنگ پیڈاگوجسٹ کی بات سنی ہے؟ کبھی ریسرچ کانفرنس کی کسی کی بات سنی ہے؟ کبھی کوئی ڈبیٹ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کے نام پہ انہوں نے کرائی ہے؟ کبھی کسی میڈیکل کالج کے آنر کو کوئی تغمہ, کوئی, میں کہہ رہا ہوں میں بھی شہاد کو دیں آپ تغمہ, میں نہیں منع کرتا, اور لیکن جن لوگوں نے اربوں روپے اپنے اس میں جھونک دیے, جن کے بال سفید ہو گئے, مجید چودھری کی طرح کے لوگ, یار ان کو کھڑے ہو کے چائے تو پلا دیں. وہاں پہ تو ایک کلرک کرسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور آپ نے باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. باہر سے کیا انویسٹمنٹ آئے گی آپ کی؟ آپ اپنے لوگوں کی تو عزت کر لیں. ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ میں بتائیے نا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ایک ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ مافیا ہے, اور مختلف انداز سے آپ کو یاد اپنی ماضی میں درج ہوئی ہیں, اور بینگ اے پریزیڈنٹ آف قومی, مطلب آج کی آپ کی تقریر سے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ نے انیشیٹو لینے لگے ہیں. پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی جو کہ آپ کافی ریپیٹ بھی کر رہے ہیں, تو ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اور تعلیم کے جو معیار انٹرنیشنل, لوگ باہر چلے جاتے ہیں, یہاں پر ان کو جاب نہیں دی جاتی ہے, ڈاکٹرس کی بڑی تعداد باہر کام کر رہی ہے. قومی اب کیا انیشیٹو لے گی کہ اس جو مافیا کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے پرائیویٹ یونیورسٹی؟ یار یہ مافیا کے حوالے سے تو میں کسی قسم کا ہم برداشت نہیں کریں گے. ہیٹ سپیچ کی ایف آئی آر بھی کرائیں گے, پیمرا سے بھی بات کریں گے, اے پی این ایس سے بھی بات کریں گے. اور بھائی میں نے آپ کو بتایا, ہمیں تو ایف آئی اے نیا پتہ نہیں دنیا کی کتنی ایجنسیاں روز آ کے چیک کرتی ہیں, اور جو پی ایم ڈی سی, یو ایچ ایس, جو بندہ بھی ایفیلیٹ کرتا ہے وہ 10 دفعہ تو چیک کر رہا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں یہ چیکنگ کا تماشا بند کریں. جن لوگوں کو آپ نے چیک کر لیا ہے, اور جن کو پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی نے دونوں نے اوکے کر دیا ہے, اور 3 سال تک انہیں کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے تو کام کرنے دیں. ہم ان کی انسپیکشنیں کرائیں یا اپنے کام کریں. تو مافیا کے حوالے سے میں اب ہم نہیں برداشت کریں گے. دوسرا آپ نے یو ایچ ایس کی بات کیا, 2 ارب سے زائد ان کا بجٹ ہے, وہ تنخواہیں کروڑوں روپے میں دیتے ہیں سالانہ. تو نہیں, میں نے بجٹ کی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ 1.5-2 ارب روپے سالانہ وہ پرائیویٹ کالج کے بچوں سے لیتے ہیں. بالکل, تو ان کا میڈیکل کالج بھی نہیں ہے, تو آپ ان سے بھی کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ میری سادی سی ڈیمانڈ ہے بھائی, وہ یہ ہے کہ جو آپ نے 1.5-2 ارب روپیہ 5.5% کے حوالے سے ہم سے وصول کرتے ہیں, حساب تو دیں اپنا. آپ ہمارا آڈٹ تو ہر سال آگے کرتے ہیں. میں رپورٹروں سے بھی گزارش کروں گا کہ ان سے تو جا کے حساب مانگیں, پیسے للے تللے کہاں یا ایشو میں خرچ کر رہے ہیں, اور انٹرسٹ پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں, کہاں رکھے ہوئے انہوں نے. ہمیں اس کا بتائیں تو صحیح کہ اس کے لیے میرے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. کوئی گراؤنڈز بنا کے دیے ہیں کہ یہاں سارے میڈیکل کالج کے بچے آ کے کھیلیں, کوئی ریسرچ کانفرنس کرا کے دی ہے, کوئی میرے پرنسپلس کو لیڈرشپ کی ٹریننگ کرا کے دی ہے, کوئی مجھے فیسیلیٹیٹ کی ہے, مجھے چائے پہ بلایا, کیا کیا ہے. تقریباً 1 لاکھ روپے تو وہ وصول کر لیتے ہیں. کوئی رجسٹریشن فیس کے 15,000 رجسٹریشن فی کے, یہ ایگزام فی کے, ہر چیز کے تو وہ علیحدہ پیسے لیتے ہیں. اپنا ان کا میڈیکل کالج نہیں ہے. ان سے کوئی یہ تو پوچھے تمہارا ہاسپٹل کدھر ہے بھائی, تم میری پیڈ آکوپنسی تو چیک کر رہے ہو, تم کس قسم کی یونیورسٹی ہو. اور یونیورسٹی کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یونیورسٹی وہ ہوتی ہے جہاں نالج ڈسیمینیٹ ہوتا ہے اور نیا نالج پروڈیوس ہوتا ہے. یہ کیا ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں, کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک بورڈ ہے, اور وہ بورڈ جس کے ایگزامینیشن پہ کوشچن ہے. کبھی ایم ڈی کارڈ کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں اور وائس چانسلر کو ہتھ کڑی لگ رہی ہوتی ہے, کبھی روٹین کے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں. تو آپ پامی جوید اکرم صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اچھے آدمی ہیں. اب ان سے بیٹھ کے ہم بات کریں گے کہ برائے مہربانی کو فیئرنیس تو لے کے آئیں اپنے معاملات پہ. تو اب ان سے ہم اس معاملات پہ, کوالٹی ایجوکیشن پہ, ریسرچ پہ, اور جو پیسے ہمارے وہاں جمع ہوتے ہیں ان کے حساب پہ
جاوید اکرم صاحب جو ہیں یہ ایڈہاک کونسل کے بڑے قریب تھے جی. ان سے پوچھنے کی بات ہے کہ اگر آپ پی ایم بی سی کو بڑا چاہتے تھے تو ایڈہاک کونسل میں بیٹھ کے آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ کیوں آپ فیسیں کم کرنا چاہتے تھے؟ آپ اپنی سیلری تو بتائیں کتنی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایڈہاک کونسل کا جو پریزیڈنٹ تھا سابق جج, اس نے 12 لاکھ تنخواہ کیسے مقرر کر لی؟ اس سے پہلے تو تنخواہ ہوتی نہیں تھی, وہاں پہ آنرری سیٹ تھی. 8 لاکھ مراد کیسے لے لی؟ وہ اپنے تو آپ نے 20 لاکھ مقرر کر لی, اور پبلک کے سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فیسیں نہ لیں. اور فیسیں نہ لیں تو تنخواہیں کہاں سے دیں, بل کہاں سے دیں؟ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تدریسی سبقاتوں کا جو صورتحال ہے اس وقت بڑی بیان کیا رہی ہے. 50% آپ نے بتایا کہ کوٹا جو ہے وہ فری مریضوں کے لیے ہوتا ہے, تو پرائیویٹ کالجز کے ساتھ دوسرے ہسپتال ہیں تدریسی ہاسپٹل, وہاں پہ 50% فری پیشنٹس کیٹر نہیں کیے جاتے. بھائی کرونا میں ہمارے ڈاکٹر